آپ کے کالج کے یونیورسٹی بننے کا فیصلہ ہو گیا ہے، چارٹر آپ کی یونیورسٹی کا منظور ہو گیا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے اور کہتا ہوں، لوگ ہمت گوش ہو گئے۔ اگر آپ کا کالج یا آپ کی یونیورسٹی ایک عمر پیدا کر دے تو بہت بڑا احسان ہوگا نو انسان، لیکن مجھے یقین ہے آپ عمر پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں آپ کے ہاسٹلوں میں چکر لگا چکا ہوں، وہاں قالین بچھے ہوئے ہیں، وہاں عیش اور آسائش کے سامان ہیں، اس ماحول میں عمر پروان نہیں چڑھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو اشعار لکھے ہیں شاید یہ واقعہ ہی ہو کہ جو اس کی تحریک بنا ہو۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمر کا وہ مقام گاندھی کی نگاہ میں تھا، اور پھر سن 1937 میں 20 برس بعد وزیروں کو کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو اپنے سامنے ماڈل کی حیثیت سے رکھو۔ ایچ جی ویلز نے کہا ہے اگرچہ حضور کی ذاتی زندگی پر، خاص طور پر ازدواجی زندگی پر بڑے رقیق حملے کیے، لیکن پھر اس نے جب حجۃ الوداع کے ذکر پر آتا ہے کانسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں، اس کا پرانا آپ کو کوئی ایڈیشن تلاش کرنا ہوگا، نئے ایڈیشن میں سے یہ پیسیجز نکال دیے ہیں نئے ایڈیٹرز نے، لیکن یہاں کی یونیورسٹی سے میں نے نکلوا کر ایک دفعہ ویریفائی کیا تھا، چونکہ مجھے تو بہت پرانے یہ الفاظ یاد تھے، لیکن پھر میں نے انہیں تازہ کیا کراچی یونیورسٹی کی لائبریری سے۔ اس میں وہ لکھتا ہے، وہ حضور کے خطبے کے الفاظ نقل کر کے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ اس کا ترجمہ دے کر پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ ہیومن فریٹرنیٹی، فریڈم اور ایکویلٹی کے سرمنز تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، جیزس آف نزارت کے ہاں، حضرت مسیح کا تذکرہ کر رہا ہے، جیزس آف نزارت کے ہاں بھی سرمنز تو بہت ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا۔ اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہوگا؟ اور دشمن ہے، ذاتی اعتبار سے حملے کر رہا ہے، رقیق حملے کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے یہ تعدد ازدواج کا، لیکن یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ایک نظام قائم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نوٹ کیجئے یہی 3 الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے تھے۔ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا۔ اسی طرح پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی دی 100 مشہور کتاب ہے۔ بہرحال یہ ماڈل، یہ رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو عطا کر چکے ہیں، اور اپنے تو بہرحال مدح کریں گے ہی، اپنوں کی تو آنکھ محبت اور عقیدت کی آنکھ ہے، لیکن میں نے یہ گواہیاں دی ہیں اغیار کی، دشمنوں کی۔ اب آئیے دوسری آیت کی طرف، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہاں خطاب ہو رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے۔ پہلے تو غور کیجئے لکم سے مراد کیا ہے؟ یہاں خطاب مسلمانوں سے ہے، یہاں پوری نوع انسانی سے نہیں ہے، یہ فرق ہے، نوٹ کر لیجئے۔ پہلی آیت کے مقابلے میں خطاب کا رخ اس آیت ایک ماڈل، یہ محدود زبانی کلامی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اے مسلمان، خلافت راشدہ کی مدح کریں گے تو کہیں گے پجرم سلطان ایک عمدہ نمونہ ہے، تو آپ کہیں گے کس دلیل سے یہ کہہ رہے ہیں؟ اپنی شکل دیکھو۔ اسی آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ ہم سے بدتر پڑھا نہیں جاتا، تمہارے ہاں ڈسکریمنیشن۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اخلاق کا والیوم الآخر وذکر اللہ۔ اور یہ مسلی، یہ تو ہے ہی نیچ، چاہے اخلاق اور کردار میں شخص کے لیے اسوہ ہے حضور کی زندگی اور شخصیت، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جیسے کہ قرآن مجید تمہارا تمہاری تہذیب، تمہارا ہدی للناس، بدترین نظام،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی ابلیس کی زبان سے اصل میں اس کے پردے میں لیکن سورہ بقرہ ہی کے شروع میں کہتا ہے ہدی للمتقین، اور ان کی یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس سے شورا، ان کے انتقال کے بعد پرکاش کے مصنف نے سوانند سوامی دیانند میں کہا کرتا ہوں کہ اقبال کا پیغام اگر دیکھنا ہو امت مسلمہ کے نام 14واں باب جو ہے ابلیس کی مجلس سے بدنام زمانہ 14واں باب یاد ہوگا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی نبی کا حل کیا کا عام انسان قرآن اپنی جگہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے تاکہ جہاں تک ہوا ہے اس کی آخری صورت، لیکن اس سے استفادہ وہی کرے گا جس میں استفادے کی پیاس اور طلب۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، بہترین مشروب ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا بھوک نہیں بیماری کی وجہ سے ہوں میں کہ ذائقہ منہ کا خراب ہے، بے ید بیضا دیکھا ہوگا ماؤں کو بیچاریاں بچوں کی کیسی کیسی خوش آمدیں کرتی ہیں، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، لیکن اس کا ابلیس کا بگڑا ہوا کچھ نہیں کھاتا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، تو جس میں ہدایت کی طلب نہیں ہوگی قرآن پیغمبر کہیں لے گا اپنی جگہ آئین پیغمبر استفادے کے لیے شرط ہے، پیاس ہو طلب ہو تحافظ ناموس زن، اسی طرح ہے معاشرت زندگی اسوہ کامل، مرد آزما مرد آفرین، اپنی جگہ مکمل، ہر موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیکن اس سے استفادہ کرنے کی خاصا نہ گدائے کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے دولت کو ہر آدمی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور اس کے لیے اسوا ہے کہ جو بادشاہوں کی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، یہ ہے انقلاب، یوم آخرت پر چشم عالم سے رہے پوشیدہ، حساب کتاب کا یقین ہے، اور اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت کے ساتھ، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، بہت اہم ہے، غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ سنایا ہی نہیں جاتا، یہ ماڈل آج کے انسان کی اصل لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل دیا کہ ذکر اللہ کثیرا اللہم ربنا اجعلنا منہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل جو ان تین شرطوں کو پورا کر آج دنیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے استفادہ کر سکے۔ اب نوٹ بدترین دشمن ہے یہ اسوہ، نمونہ کس کس پہلو سے؟ اس میں بھی ذرا 3 مراحل 1920 میں لیکچر دیا اس نے، ہسٹوریکل رول، سب سے پہلے یہ کہ ایک فرد لاہور میں دیا اسوہ کا، وہ کتاب اب بھی بھارت میں چھپتی ہے، اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو میرے نزدیک تو یہ سیرت النبی کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، اگرچہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، گاندھی نے 1937، لیکن خود اپنی جگہ پر سیرت النبی معجزان میں انگریزوں نے ہمیں کچھ تھوڑی سی سیلف گورنمنٹ دینی شروع کی تھی، جتنی حیثیتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، ان تمام حیثیتوں میں اسوہ موجود ہے، اس کے نتیجے میں پھر الیکشنز ہوئے سن 36 میں، اور پھر وزارتیں بنی اور پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارت، ہریجن میں مقالہ لکھا گاندھی نے اور اپنے ان وزیروں کو کہا، ہدایت کی کہ ابو بکر اور عمر کے ماڈل کو سامنے رکھنا، میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کروں۔ مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا ہے، یہ تو چیز چھپی ہوئی ہے، ہریجن کا مقالہ ہے، اس کو تو کوئی شخص ویریفائی کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے یہ ایک روایت ہے، میں جب پہلی مرتبہ حیدرآباد دکن گیا تھا، یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایک مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں میری ایک تقریر تھی، کھچا کھچ بھرا ہوا ہال، ایک صاحب جو گورنر رہے تھے، پرانے کانگریسی بوڑھے 80 برس کی عمر کے گورنر رہے تھے بہار کے، بھی نام مجھے اس وقت ذہن سے اتر گیا ہے، وہ ان کی صدارت تھی۔ وہاں تقریر کی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ایک زندگی کے بارے میں، اب اس کا تفصیل میں یہاں بیان نہیں کروں گا، تو ایک صاحب جو وہاں ریٹائر ہوئے تھے عثمانیہ یونیورسٹی سے ایز ہیڈ آف دی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ، وہ مجھ سے ملے۔ انہوں نے ایک تو مجھے یہ کہا کہ آج تک ابوالکلام کے بارے میں اگرچہ میں نے 20 لوگوں کو پی ایچ ڈی کرا دی ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی اور ان کے خیالات، افکار، نظریات، ان پر 20 کو میں نے پی ایچ ڈی کرائی ہے اپنی نگرانی میں، لیکن اتنا کلیئر کانسیپٹ میرے سامنے ابوالکلام کا آج تک نہیں تھا۔ اور وہ 2 جملے میں بیان کر دیتا ہوں، میں نے یہ کہا کہ ابوالکلام کی زندگی کے 2 دور تھے،